4 چیزیں. نزدیک آ کر دیکھا، رویا اور کہا. قریب آ گیا اور دیکھا اور رویا اور کہا. آج کا جو میسج میرے اور آپ کے لیے ہو کیا ان 4 چیزوں میں سے ڈھونڈیے ذرا. خیال کیجئے میرے اور آپ کے لیے آج کا میسج ان 4 باتوں میں کیا ہے. وہ اسرائیل کے نزدیک چلا گیا، اتنا قریب چلا گیا، اتنا قریب چلا گیا کہ اس کی نیگیٹو اور پازیٹیو چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی. دونوں چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی. اتنا قریب چلا گیا. اور میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا چیلنج ہے؟ آج میں کہوں گا ایسے فادر اینڈ مدر اپنے بچوں کے اتنا قریب چلے جائیے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے اتنا قریب چلے جائیے کہ آپ کو بچوں کی نیگیٹو اور پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو. کیونکہ جب آپ قریب نہیں جائیں گے تو کوئی اور قریب جائے گا، اور جب آپ قریب نہیں جاتے تو پھر بچے جب بگڑ جاتے ہیں، نشے میں چلے جاتے ہیں، آوارہ گردی میں چلے جاتے ہیں، دوسرے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم آنسو بہاتے ہیں. اپنے بچوں کے اتنا قریب ہو جائیے کہ آپ کے بچوں کی زندگی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے. اور آج کی جو زندگی آپ بچوں کی دیکھیں گے وہ کل کو ان کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرے گی. ان کا مستقبل اس میں ہے. پریزنٹ میں کھڑے ہو کر فیوچر نظر آئے گا. دیکھا اور رویا. اس کے پیچھے 3 لفظ ہیں. لاؤڈ کرائنگ، اونچی آواز میں رونا. یہاں پر جو اس کے پیچھے خیال ہے نا، یہ روئے کے پیچھے جو خیال ہے. اور اگلی بات نوحہ خانی. اب پیچھے سے وہ بادشاہ کے جلوس میں آ رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، ہوشیانہ ہوشیانہ، مبارک ہے جو خداوند کے نام پر آتا ہے. ہوشیانہ خداوند کے نام پر جو آتا ہے. نعرے لگ رہے ہیں. یسوع مسیح کو آنر دیا جا رہا ہے، یسوع مسیح کو عزت دی جا رہی ہے. لیکن جیسے ہی وہ شہر کے قریب آیا، اس کو شہر کی حالت نظر آئی، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اونچی آواز کے ساتھ جو ہے وہ کرائیں کرنے لگا، رونے لگا، چیخیں نکلنے لگی. ایسے جیسے کسی کے کوئی جگر کا ٹوٹا جو ہے یا جگر کا گوشہ جو ہے وہ ذبح ہو رہا ہے، اس طرح سے یسوع مسیح رو رہے ہیں وہاں پہ اور نوحہ خانی کر رہے ہیں. اسرائیلی بچوں کا ہم نے صرف ایک اردو کا لفظ پڑھا ہے، وہ رویا، اور اسی پہ رہتے ہیں. اس کے پیچھے دیکھیں، یہ میں ایک بہت بڑے اسکالر کی ٹرانسلیشن آپ کو بتا رہا ہوں جو اس نے 3 لفظ لکھے اس کے لیے. لاؤڈ آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ کرائیں، اور پھر نوحہ خانی. ایک بڑا بائبل کا اسکالر ہے جس کی میں ٹرانسلیشن آپ کو بتا رہا ہوں. وائی؟ کیوں ایسا ہوا؟ جو اس کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. اب کیسے دیکھ رہے ہوں گے یسوع مسیح کو؟ کیونکہ بعض اوقات یسوع مسیح کو ہم فرق عینک
اینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یسوع مسیح کو دیکھنے کی اینک ہماری فرق ہوتی ہے. فزیکل اینک, روحانی اینک نہیں. اور یہ لوگ بھی جب پیچھے نعرے لگا رہے ہیں تو فزیکل اینک سے دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کس بادشاہ کے انتظار کر رہے تھے؟ کیسے بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے؟ کون سا بادشاہ جس کا وہ انتظار کرتے صدیوں سے؟ ان کے مائنڈ میں, ان کے خیال میں جو بادشاہ کا سکیچ تھا وہ یسوع مسیح سے ٹوٹلی فرق تھا. وہ ٹوٹلی فرق تھا. وہ پتہ کس طرح کا بادشاہ دیکھ رہے تھے کہ وہ آئے گا اور ہمیں رومیوں کے تسلط سے کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا. ہماری کھوئی ہوئی جو بادشاہت ہے نا وہ ہمیں واپس دے گا. اسرائیل اس طرح سے یسوع مسیح کو دیکھ رہے تھے کیونکہ اس وقت رومیوں کا قبضہ تھا اور انہوں نے پڑھا تھا کہ بادشاہ آنے والا ہے, مسیح جیسس, یشوع. یشوع کا مطلب بھی نجات دہندہ ہے, نجات دینے والا, چھڑانے والا. وہ آئے گا اور ان کا کیا تھا کہ وہ جو جسمانی دکھ اٹھا رہے ہیں وہ ان سے چھڑانے کے لیے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ بادشاہت واپس دینے کے لیے. شاید بہت ساروں نے تو جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن سے پہلے جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو شیروانیاں پہلے لوگ سلوا لیتے. کیا کرتے کچھ لوگ؟ پہلے شیروانیاں سلوا لیتے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا, وزیر بنوں گا, میں نے حلف اٹھانا, اور پہلے سے شیروانیاں سلوا لیتے. اس طرح شاید جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تو ان کے خیالوں میں بھی یہی تھا. انہوں نے شاید اپنی شیروانیاں جو ہے وہ سلوا لی ہوگی کہ کون اس بادشاہی میں وزیر بنے گا, کون اس بادشاہی میں جو ہے اس کے سیکنڈ درجے پر ہوگا. انہوں نے سوچ بھی لیا تھا. اور اس کا ایک چھوٹا سا ویو آپ کو مال کی کتاب میں نظر آتا ہے. یسوع مسیح شاگردوں کو کچھ اور کہہ رہے ہیں. شاگرد والا یسوع مسیح کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ آسمان پر جانے والا ہے, پہلے باب میں آپ کو ملے گا تو لکھا اور شاگرد اس کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر خداوند سے کہا کہ خداوند تو اسرائیل کو بادشاہی کب دے گا؟ زبدی کے بیٹوں کی ماں خداوند سے درخواست کے خداوند جب تو بادشاہ بنے تو میرا ایک بیٹا جو ہے کیا ہو, ایک سجے پاسے بوے ایک کھبے پاسے بوے. سو جسمانی بادشاہی کو یسوع مسیح میں دیکھ رہے تھے کہ یہ جسمانی بادشاہی ہمیں دے گا. اور آج کل ہم بھی چرچ بھی یسوع مسیح میں جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں نا ہم ان کی اپروچ میں زیادہ رہتے ہیں کہ یسوع مسیح سے ہمیں یہ ملے. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس کیا ہے؟ جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. کہیں لکھا بائبل میں جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس فریج ہوگی؟ جس کے پاس لکھا ہے کہ جس کے پاس یسوع ہوگا اس کو ویزا ملے گا؟ کہیں لکھا ہے جس کے پاس یسوع ہوگا اس کو بڑی گاڑی ملے گی؟ کیا لکھا ہے؟ جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اسی کے پاس زندگی ہے, کیونکہ بیٹے کے سوا زندگی کہیں اور نہیں. رویا اور مجھے اس رونے کے اندر اس ٹرانسلیشن کو پڑھنے کے بعد بھی میں اور اس سے آگے چلا گیا تھا. جیسے کسی بھی ماں کا جب جگر کا ٹکڑا, جگر گوشہ اس کے آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے نا تو کس طرح سے وہ روتی ہے. کیا عالم ہوتا ہے کہ باپ کا کیا عالم ہوتا ہے. یسوع مسیح اس طرح سے اسرائیل کے فیوچر کو دیکھ رہا ہے. شاید یہ جو نعرے لگانے والے تھے یہ تو اس وقت تک مر جائیں گے, لیکن ان کے بچے, اور کہتا میں نے بہت چاہا کہ تمہارے بچوں کو کیا کروں, اپنی مرغی جس طرح اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو لیتی ہے میں بھی تمہارے بچوں کو اپنے. زبور 19 اس بات کو سمجھ گیا. زبور 91 میں کیا لکھا ہے؟ اس کے بازوؤں میں ہمیں پناہ ملتی ہے. اس کے بازو میں کیا ملتی ہے؟ داؤد سمجھ گیا تھا. لیکن اس وقت کے لوگ, جس دور میں یسوع مسیح آیا, اس وقت کے لوگ
लोगों की प्रायोरिटी फर्क। क्या प्रायोरिटी थी उस वक्त के लोगों की? समझते हैं आप? फक्की, फरीसी, सदूकी और यहूदियों के फिरके सरदार काहिन, शायद उनकी प्रायोरिटी जो है वो कुर्बानियां चढ़ाना, चौकों में खड़े होकर दुआ करना और दय यकीयों तक महदूद। यीशु मसीह ने कहा तुम जीरे और सौंफ पर तो दय यकी देते हो, छोटी छोटी बातों तो करते हो, लेकिन तुमने बड़ी बातें जो है उनको छोड़ दिया। वो क्या है? रहम करना, लोगों पर रहम करना, लोगों से प्यार करना, लोगों से मोहब्बत करना, लोगों की फिक्र करना। कहता तुमने इन चीजों को छोड़ दिया। उनकी प्रायोरिटी फर्क हो गई थी। मस्बी खुदा नजर नहीं आ रहा, यीशु मसीह को पहचान नहीं देंगे तो वो गलतियां भी शेयर करेंगे। मेरी छोटी बेटी कराची में है, हर रोज की रूटीन है कि पूरे दिन की जो चीजें होती है और रात को मेरे साथ शेयर करती टेलीफोन पे। उसमें अच्छी चीजें भी होती हैं, उसमें ऐसी चीजें भी होती हैं जो नेगेटिव हैं। फिर मैं उसको बड़े प्यार से बताता हूँ, अपने बच्चों के अंदर इत्मीनान को पैदा कीजिए। इत्मीनान, कॉन्फिडेंस के बच्चे अपने दिल को आपके लिए खोलें, आपके साथ चीजों को शेयर करें। अगर आप नहीं ना सुनेंगे तो फिर बच्चे किसी और को सुनाएंगे, और जब किसी और को सुनाएंगे तो फिर मोहब्बत भी कितने ना होगी। बोले नहीं बेटा नहीं करो, प्लीज बेबी नहीं करो। अपने बच्चों से प्यार कीजिए, वक्त दीजिए, यीशु मसीह की मानव बनिए। कहता मेरी मानव बनो जैसे मैं